اور حقوق العباد میں اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اللہ نے سارا شریعت سارا دین زمین پہ اتارا، نماز کے لیے آسمان پہ بلا کر دینی 5 تھی، 50 کیوں نہیں؟ میرے حبیب آپ کی امت پہ 50 نمازیں، اب جمنی تو 5 تو پہلے کہہ دیتے 5، 50 کیوں ہے؟ اہمیت بتانے کے لیے کہ نماز بڑی اہم چیز ہے، چھوڑنی نہیں ہے، چھوڑنی نہیں. پھر 5 کم، پھر 5 کم، پھر 5 کم، پھر میرے نبی تو لے کے چل پڑے، 50 ہی لے کے چل پڑے. میں نے کہیں پڑھا نہیں، اس لیے میں واضح کر دیتا ہوں، پڑھا نہیں، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ جب میرے حبیب چل پڑے، تسلیم رضا ایک لفظ نہیں بولے کہ زیادہ ہے، تو میں نے لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا ہوگا، میرے حبیب نے واپس بھیجے تو میرے کو 50 لے جاتا ہے، فیصلہ بادیاں ہے کہ نہیں پڑھنی تھے 50. تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ سے ملاقات کیسی رہی؟ اب 50 نمازیں مل گئی، توبہ حضور حضرت آئے رکھو، اے معافی، واپس جاؤ، تھوڑیاں کراؤ. یہ اللہ، مجھے لگتا ہے اللہ نہیں کھڑا کیا ہوگا. واپس چھٹے آسمان سے 7 اور 7 سے سدرۃ المنتہا. اللہ کوئی تھوڑی ہو جائے تو اللہ کہتا چلو 45 کر دینے ہیں، نہیں اچھا میرے محبوب 5 کاٹ دیتے. پھر واپسی، پھر آگے موسیٰ کتنی 45 نہیں واپس، پھر واپس سدرۃ المنتہا. اچھا میرے حبیب 5، 45 سے 40، میرے حبیب 5، 35، میرے حبیب 5، 30، میرے حبیب 5 اور 25، میرے حبیب 5 اور 20، میرے حبیب 5 اور 15، میرے حبیب 5 اور 10. موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے ہو گئے، حضور واپس، پھر واپس میرے حبیب 5 واپس آئے. جی کتنی 5 نہیں واپس آئے. کہا نہیں موسیٰ مجھے شرم آتی، 5 کم ہو رہی ہیں، اب کیا یہ بھی اڑ گئی تو میری امت کا کیا بنے گی؟ میری امت اللہ نال گل کیوں کرے گی؟ نہیں میں نہیں یہ کم کرنا. تو کہنے لگے چلو ٹھیک ہے نہ کرو. میری امت نے 2 نمازیں فرض تھی، انہوں نے کوئی نہیں پڑھی ہے، نہ بھی کوئی نہیں پڑھنی ہے. انہوں نے اپنے تجربے پہ بات کی، کہا نہیں موسیٰ بس ٹھیک ہے. جب میرے نبی آگے چلے، پیچھے سے میرے اللہ نے کہا میرے حبیب آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے تو 5 ہیں، لیکن ہم اپنے بول پر قائم ہیں، آپ کی امت پڑھے گی 5، لکھوں گا 50، ہر نماز 10 گنا لکھی جائے گی. تو بہت بڑا مجمع آئے ہوئے ہو، اور ماشاءاللہ نوجوان، مجھے میرا ایمان تازہ ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کر. مجھے پتا ہے اکثر بے نمازی ہوں گے، تو دیکھو میں یہ سب بچوں کے سامنے بڑا ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ سارے ہاتھ گھماتا ہوا ہے سارے یہاں، پھر یہاں سے پھر یوں لے جا رہا ہوں. تو میں اللہ اس کے رسول کے واسطے سے کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. نیت کرتے ہو؟ نہیں، وعدہ کرو، وعدہ کرتے ہو؟ بڑا ہولو انشاءاللہ ہے، خطرے کی بات ہے، زور سے کہو. میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں نہیں چھوڑی. تم سبزی منڈی میں کیوں چھوڑو؟ تم ریل بازار میں کیوں چھوڑو؟ تم کچہری بازار میں کیوں چھوڑو؟ اور بازار میں نہ نہیں ہوں. تم زمیندارے میں کیوں چھوڑو؟ گھر میں ٹھنڈے کمرے میں کیوں چھوڑو؟ دروازے پر مسجد ہے، کیوں مسجد چھوڑتے ہو؟ میرے نبی کی اولاد نے تپتی ریت پہ ریت سے تیمم کر کے اللہ اکبر کی تکبیر کے ساتھ سجدوں میں سر رکھا. قیامت تک کے لیے زمین ٹھنڈی کر دی کربلا کے سجدوں نے، اور قیامت تک کے لیے امت پر ایک آخری حد قائم کر دی کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ ہم نماز نہیں چھوڑ سکتے، جان سے چلے جاتے ہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے. تو عمل الصالحات میں نماز ہے سب سے بڑی چیز. حقوق اللہ میں نماز کوئی معافی نہیں. روزہ معافی ہے، بیمار ہو چلو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو چلو بعد میں رکھ لو. چاہے آج کل ایئر کنڈیشن گاڑی کا سفر ہے، نہیں ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، مسافر ہیں بعد میں رکھ لیں، آپ بیمار ہیں بعد میں رکھ لیں. نماز نہیں، مسافر ہے 2 پڑھ لیں، 2 رکعت کر سکتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا. بیمار ہیں اب بیٹھ کے پڑھ لیں، بیمار ہیں اب لیٹ کے پڑھ لیں. مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تو مجھے ہلنے نہیں دیتے تھے، تو میں آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھ رہا تھا، آنکھوں کے اشارے سے رکوع، آنکھوں کے اشارے سے سجدہ. چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے آنکھوں کا اشارہ بھی ہو، نماز نہیں چھوڑ سکتی. میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں سر کٹا کے یہ پیغام دیا کہ نماز چھوڑنے کی چیز نہیں. 1.25 لاکھ صحابہ نے جنگوں میں لڑتے ہوئے نماز پڑھ کے پیغام دیا کہ نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. میرے نبی کی خندق میں 3 نمازیں قضا ہوئی، آپ نے بددعا دی کہ اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھرے. انہوں نے ہماری نمازیں قضا کروا دی. پھر آپ نے عصر قضا پڑھوائی، مغرب قضا پڑھوائی، عشاء قضا پڑھوائی. اب 3 نمازیں قضا ہو گئی، پھر ہم نے سب کی قضا باجماعت نماز ادا فرمائی. تو بھائی وہ بہت بڑا مجمع ہے، اور اہل ایمان کا اتنا مجمع ہے سب پورے پاکستان میں کہیں جمع نہیں ہوگا. آپ سب یہ ایک پیغام لے کے جاؤ کہ نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے نا. اور عمل الصالحات کی انتہا ہے اچھے اخلاق. والدین ہیں ان کے پاؤں پکڑ لو، والدین کے پاؤں کے، ماں کے پاؤں کے قدموں تلے جنت ہے. باپ تمہارے جنت کا دروازہ ہے، وہ سختی بھی کریں تو برداشت کر جاؤ. اور والدین سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے نرمی کرو، نرمی کرو، نرمی کرو. ہمارے پورے ملک کا مزاج ہے سختی تو بغیر تاجی کم نہیں بنتا. اور ماں باپ نے بھی ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، استادوں نے بھی ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، قاریوں نے بھی ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، افسروں نے چھوٹوں پہ ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، بڑوں نے چھوٹوں پہ ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے. اور میرے نبی کا فرمان ہے اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے سختی پہ نہیں دیتا. میرے نبی کا فرمان ہے اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو سب سے حسین ہوتی، اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو سب سے بدصورت ہوتی. بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں کو پیار دو، چھوٹوں سے کہتا ہوں بڑوں کے پاؤں پکڑو، ان کے آگے چلو. کبھی کوئی بدتمیزی ہو جائے فوراً معافی مانگو، فوراً توبہ کرو. کبھی ماں باپ سے زیادتی ہو جائے، کبھی کسی بڑے سے چھوٹے پر زیادتی ہو جائے تو بڑا بھی معافی مانگے، بڑا بھی معذرت کرے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خندق کی جنگ میں شکست ہوئی، صحابہ بھاگے، صحابی بھاگ رہے تھے، ان کا پاؤں میرے نبی کے پاؤں پہ آ گیا. جوتا تھا جنگی، وہ آپ کو بڑی چبھن ہوئی، آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، آپ نے اس کو سوٹی ماری، چھوٹی سے کہا اوجاتا ہے، ارے تو نے مجھے بڑا دکھ پہنچایا. وہ بھاگ رہے تھے، بھاگتے گئے، لیکن کہنے لگے کہ میرے کان میں آواز پڑ گئی کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اوجاتا نہیں، تم نے مجھے تکلیف پہنچائی. میں کہا تیری خیر نہیں، ہوں تو تباہ ہو گیا، جبریل آئے گا پیغام لے کے تیری تباہی بربادی دا. تو اللہ کے نبی نے تکلیف پہنچائی کہ میں ساری رات سویا نہیں. اور اسی میں حالانکہ زرہ پہنی تھی، زرہ پہ لکڑ نے کی اثر کرنا، زرہ پہ تو تلوار اثر نہیں کرتی.
صبح کی نماز کے بعد اعلان ہوا جس آدمی کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آیا تھا وہ حاضر ہو جائے. کہنے لگے میں نے کہا بس آ گئی تیری تباہی کا پیغام، آ گیا جبریل آ گیا تیری تباہی کا پیغام لے کر. میں ڈرتے ڈرتے میرے ٹانگوں میں جان نہیں اور میں لڑکھڑاتا ہوا پہنچا. میرے نبی بیٹھے مجھے دیکھ کے مسکرائے اور کہا میرے دوست کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، اس پر آپ سے معافی مانگنے کے لیے بلایا، معافی مانگنے کے لیے بلایا. باپ بھی شدت کر جائے تو بیٹے سے معافی مانگے، استاد بھی کر جائے تو بیٹے سے معافی مانگے، بڑا کر جائے تو چھوٹے سے معافی مانگے. جیسے چھوٹا بڑے سے معافی مانگتا ہے بڑا بھی چھوٹے سے معافی مانگے. اور اگلی سنو، تو میں نے یہ سوچا ہے کہ اس چھڑی کا بدلہ میں آپ کے شایان شان تو نہیں دے سکتا، لیکن یہ 60 اونٹنیاں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. 60 لینڈ کروزر، اٹھ دیوڑا کی مطلب ہے لینڈ کروزر، اور اونٹنی زیادہ محبوب ہوتی کہ بچے جنتی ہے. تو کہا یہ 60 اونٹنیاں آپ کو تحفہ اور کل کی معافی. یہ اخلاق ہیں. معافی مانگنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، گالی نہ نکالو، غیبت نہ کرو، جھوٹ نہ بولو. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. میرے امتی میرے نبی سے پوچھا گا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں. جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے نبی وضو فرما رہے تھے، صحابہ وضو کا پانی نیچے سے لے کے منہ پہ مل رہے تھے. آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے آپ کے عشق میں. آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ ادھر ہمارے ہاں عشق کے معیار کیا عجیب و غریب بن گئے ہیں، تو لہٰذا میں اپنی نہیں بتا رہا، میں اپنے نبی کی بتا رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے. انہیں لگا تو پتا جا میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے. کہا جی کون ہوتا ہے؟ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جو جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. کتنے بچے پاکستان میں عاشق رسول؟ کوئی سچا دکھاؤ تو صحیح. فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جو میرا اور میرے رب کا عاشق ہوتا ہے وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. یہ ہے پیمانہ عشق رسول کا، یہ نہیں جو ہم نے بنا لیے ہیں. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جو اللہ اس کے رسول کا عاشق ہوتا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کرتا، بددیانتی نہیں کرتا، بددیانتی نہیں کرتا. یہ معیار عشق ہے میرے نبی کے ساتھ اور میرے نبی کے رب کے ساتھ. فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور جو میرا اور میرے رب کا عاشق ہوتا ہے وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے چاہے پڑوسی برا ہی کرتا ہو. یہ عشق رسول ہے اور یہی اخلاق ہیں. میرے عزیز و نوجوان بیٹھے ہو، ابھی سے پلے باندھ لو، سچ بولنا ہے، گالی نہیں دینی. ماں باپ چاہے زیادتی بھی کرے تو ان کے پاؤں چوم کے زندگی گزارنی، اور جنت ان کی دعاؤں سے لے کے جانا ہے دنیا سے. شادی شدہ ہو بیوی کو عزت، بیوی کو محبت دو، بیوی کو عشق دو. دنیا کا سب سے عظیم رشتہ ہے خامد اور بیوی، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ ہے خامد اور بیوی. ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات ہیں، اور خامد اور بیوی کے رشتے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں. اللہ نے کسی رشتے کو اپنی نشانی قرار نہیں دیا، اللہ نے خامد اور بیوی کے رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے. من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، میری نشانیوں میں سے میں نے تمہیں خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا ہے، خامد اور بیوی کے رشتے میں جوڑا ہے. میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کو عزت دو، عزت دو، عزت دو. میں درد سے کہہ رہا ہوں ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم بہت اچھا تھا اور یہ بہت بڑا عذاب بن چکا ہے کہ ایک آنے والی بچی پر 10 حکمران ہو جاتے ہیں. ایک خامن کی بجائے 9 اور اس پہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں. وہ بچوں کو پالے، بچوں کو جنے، یا وہ اپنے خامن کی کرے یا پورے گھر کی کرے. یہ زیادتیاں ہو رہی. آنے والی بچی کا حق ہے اگر میرے پاس پیسہ ہے اور وہ کہتی ہے میاں صاحب مجھے الگ گھر لے کر دو، میں الگ رہوں گی، تو یہ نافرمان نہیں ہے، میرے ذمہ ہے الگ گھر لے کر دوں، بیوی کے حق میں شامل ہے. اگر میری اتنی طاقت نہیں میں اسے پھر کرائے پر لے کر دوں. بھائی میں تو خرید نہیں سکتا، وہ کہ مجھے کرائے پر لے کر دو، پھر میرے ذمہ ہے میں کرائے پر لے کر دوں. اگر میری اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر گھر میں پورا پورشن میری بیوی کے لیے ہو، اس میں اس کا بیڈ روم ہو، اس کا کچن ہو اور اس کا ٹوائلٹ ہو اور اس کا ساتھ اس کے بچوں کا کمرہ ہو، پورا پورشن ہو. اگر میں اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو ایک کمرہ اس کا حق کے واجب ہے، ایک ٹوائلٹ اس کا حق کے واجب ہے، ایک باورچی خانہ اس کا حق کے واجب ہے جس میں صرف وہی کھانا پکائے بنائے اور کوئی نہ ہو، اسی کا ٹوائلٹ اور غسل خانہ ہو اور کوئی استعمال نہ کرے، اسی کا کمرہ اور کوئی استعمال نہ کرے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تسبیح پڑھو، تو روزے رکھو، لوگوں دیاں برباد نہ کرو. رہا ہوں آنے والی کا حق ہے اور بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ دو. مجھے آپ کے شہروں کا نہیں پتا ہے لیکن ہمارے ذمہ داروں میں کوئی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتا. ساری زمین بیٹے لے جاتے ہیں، جعلی انگوٹھے لگوا کے قبضے کر لیتے ہیں، مار بھی دیتے ہیں اگر بہنیں زمینوں کا مطالبہ کرتے. اور ایسے نادان ہیں کہتے ساڑی زمین جوائی لے جاوے، ساڑی زمین جوائی لے جاوے. وہ اللہ کے بندے تیرے ہاں جوائی تیری بیٹی تو لے گیا تو زمین تیری بیٹی پر اٹھا چکی. یہ تیری کون سی غیرت ہے؟ یہ تو بے غیرتی ہے کہ بیٹی کا حصہ نہیں دے رہے ہو. تیرے ہی پانی سے بیٹا بنا، تیرے ہی پانی سے بیٹی بنی. ایک ہی چھاتی کا بیٹے نے دودھ پیا، ایک ہی چھاتی کا بیٹی نے دودھ پیا. کیوں بیٹیوں پر ظلم کرتے ہو؟ کیوں نہیں ان کا حق دیتے؟ کیوں عورت کو مظلوم بنایا ہوا ہے؟ اس کا الٹ بھی ہے، کہیں عورت ایسی ظالم نادان بے وقوف ہوتی ہے کہ پورے گھر کو آگ لگا دیتی ہے. یہ بھی ہے لیکن یہ بہت کم ہے. زیادہ چونکہ مرد طاقتور ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت. الرجال قوامون علی النساء، مرد کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس ظلم ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے بڑا صدقہ بتاؤں. سننا غور سے، سننا غور سے. تمہیں سب سے بڑا صدقہ بتاؤں. ان کا جی کیا؟
کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی جو اس پہ خرچ کرے گا سب سے بڑا صدقہ، سب سے بڑا صدقہ ہے۔ پھر اور سنو، اب میں جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے سے بڑا اجر بتاؤں؟ جہاد فی سبیل اللہ میں 1 روپیہ لگاؤ تو 7 لاکھ گنا ہو جاتا ہے، 1 روپیہ 7 لاکھ خرچ کرنے کے برابر۔ اور میرے نبی فرما رہے ہیں اس سے بھی بڑا اجر والا خرچ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ کہا اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا اس سے بھی بڑا صدقہ ہے، اس سے بھی بڑا اجر ہے۔ تو عمل صالحات کی آخری حد ہے اچھے اخلاق۔ بھائی کسی سے لڑے ہوئے ہو یہاں سے اٹھ کے صلح کر لینا، بیوی سے لڑے ہو اللہ کے واسطے صلح کر لینا۔ تمہاری ماں باپ زیادتی کریں اپنی بیوی کو بڑھاؤ، یہ مت کہو میری ماں کو ابو بولنا نہیں، اپنی ماں کے آگے کھڑے ہو جاؤ، ماں کے جوتے کھا لو، ماں کی گالیاں سن لو، پر بیٹی پہ اپنی بیوی پہ حرف نہ آنے دو۔ باپ کا ڈنڈا کھا لو، باپ کا جوتا کھا لو، لیکن اپنی بیوی کی حفاظت کرو۔ بیوی سے زیادتی ہونے لگائے تو ماں کو بچا، پھر اپنے باپ کو بچا، پھر اپنے بھائی بہن کو بچا۔ لیکن اگر وہی زیادہ ظلم ادھر سے ہی آ رہا ہے، میں پاکستان جمع پلے ہوں، میری اتنی عمر ہو گئی ہوں، میں ہوائی غلطہ نہیں کرتا پیا، میں چاروں طرف دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ اگر تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہاری بہن، تمہارے بھائی زیادتی کرتے ہیں، آڑ بن جاؤ، آڑ بن جاؤ، آڑ بن جاؤ، آڑ بن جاؤ۔ یہ ماحول ہے، یہ کلچر ہے۔ میری شادی ہوئی، اللہ نے ایک مالدار گھر میں آنکھ کھلوائی، ایک باعزت گھرانے میں، بچپن میں نوکر نوکرانیاں، ایک پوری لائن قطار، اس مالک کا فضل۔ اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، اللہ مجھے تکبر سے بچائے، اللہ مجھے عجب سے بچائے، اللہ مجھے میں صرف آپ کو ایک ماحول کی تصویر دکھانے کے لیے بتا رہا ہوں، نہ کہ کسی بڑائی کے لیے۔ اللہ مجھے معاف کرنا، اس کو عجب میں نہ لکھنا یا اللہ۔ میری شادی ہو ٹھیک، میں نے اپنی ماں کو کبھی چولہے پہ کھڑے ہوئے نہیں دیکھا سوائے نگرانی کی، نگرانی کیا پک رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ کبھی خود شوق آ گیا تو کچھ بنا لیا، ورنہ میری ماں کو روٹی بنانی نہیں آتی تھی کیونکہ نوکرانیاں تھی کام کرنے والی۔ اب میری شادی ہوگی، اب سارا گھر کٹھا بیٹھا ہے، پھوپھیاں، چاچیاں، مامیاں، ماسیاں۔ ماں تیری چولہے تے سڑدی رہندی ہے تے بیگم تیری ٹھک تے منجی تے بیٹھی ہوں۔ یہ تو میرے گھر کا واقعہ۔ میں کہا میری ماں کداں چولہے تے سڑی، مینوں میری ماں ہی جمیا، کسی اور تے نہیں جمیا۔ مینوں دسو تو صحیح میری ماں چولہے تے کداں سڑی؟ ماں تیری چولہے تے سڑدی پئی ہوندی ہے تے بیگم تیری ٹھک تے منجی تے بیٹھی ہوندی۔ میں کہا میری بیگم ہے، یہ ذمہ میری خدمت ہے، تھوڑی سارے دی کوئی نہیں، تسی سارے نوکر چاکر رکھو، میری بیوی دے مگر پہ گئے۔ یہ تو اس گھر کا حال ہے جہاں ساری سہولتیں موجود ہیں، اور پھر یہ ثقافت ہے، یہ گندی خلیص بدبودار ثقافت ہے، گندگی کا ابلتا ہوا گٹر ہے جس نے زندگیوں کو برباد کر دیا ہے۔ کوئی دیندار گھر کہلاتا ہو یا دنیا دار گھر کہلاتا ہو، دونوں میں ثقافت ایک جیسی۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی نے فرمایا، میرے مدینے والے صحابہ یہ بڑے زبردست لوگ ہیں، ان کے گھر میں کسی کی بیٹی کی جب ڈولی اترتی ہے تو اسے پتہ ہی نہیں لگتا اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں۔ یہ سسرال والے اتنی محبت دیتے ہیں آنے والی لڑکی کو کہ اسے یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیکے یہاں یا سسورے یہاں۔ یہ ہے میرے نبی کی معاشرت، یہ ہے میرے نبی کی زندگی۔ عزت دو، احترام دو، غیبت سے بچو، جھوٹ سے بچو، دھوکے سے بچو، فراڈ سے بچو، ہیرا پھیری سے بچو، حرام کمائی سے بچو، اور جوئے سے بچو، شراب سے بچو، نفرتوں سے بچو۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لینا اٹھتے ہی، بیوی سے لڑے ہو خاص طور پہ جب خامد اور بیوی صلح کرتے ہیں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق لازمی پرچہ ہے، کر لو تاں ٹھیک ہے، نہ کرو تاں ٹھیک ہے۔ کتنے لکھے ہوئے تبلیغ فرض ہے؟ میں کہتا ہوں جتنے لکھا تسی پڑھتے نہیں ہو، جتنے پڑھ دو تے لکھے کوئی نہیں۔ تسی جنگ اخبار پڑھ دو تے تھوڑا لکھے ہو، تسی قرآن پڑھو تو میں تمہیں قرآن ہی سنا رہا، جنگ اخبار تو نہیں سنا رہا۔ وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دینا۔ دیکھو دو کام ہیں ذات بنانے کے لیے اور دو کام ہیں معاشرت بنانے کے لیے۔ دو کام ذات کو بنانے کے لیے ہیں ایمان اور عمل، اور دو کام معاشرے کو بنانے کے لیے ہیں تبلیغ اور صبر۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ان دو صفتوں سے معاشرہ بنتا ہے۔ پہلی دو صفتوں سے انسان بنتا ہے، فرد انسان بنتا ہے، مرد مرد بنتا ہے، عورت نیک عورت بنتی ہے، اور مرد نیک مرد بنتا ہے۔ یہ چار باتیں اپنی اپنی جگہ پر لازمی ہیں، کوئی ایک دوسرے کا بدل نہیں ہے۔ روٹی کا بدل پانی نہیں، پانی کا بدل روٹی نہیں، ہوا کا بدل آگ نہیں، آگ کا بدل ہوا نہیں۔ یہ آگ، پانی، روٹی، ہوا، یہ جیسے اربع عناصر لازمی ہیں، یہ اربع عناصر لازمی ہیں۔ ایمان بناؤ، عمل بناؤ، تبلیغ کرو، صبر کرو۔ صبر کی بھی دعوت دو، تبلیغ کی بھی دعوت دو۔ تم بے شک پوری زندگی کا کام ہے، بے شک جانیں لگا دینے کا کام ہے۔ سب اکثر مجمع نیا آیا بیٹھا ہے، 3 دن لگا لیا کرو، اور یہ مت دیکھا کرو تبلیغ والے کیا کرتے ہیں۔ تبلیغ والے کی مثال ہے ڈاکیا، ڈاکیا، ڈاکیا۔ جب تمہارا پارسل آتا ہے تو ڈاکیے سے پوچھتے ہو کون ہونا ہے چھوڑا، کبھی پوچھا کہ اپنا پارسل دیکھتے ہو؟ تمہارا پارسل آتا ہے، کوریئر سے آتا ہے، ٹی سی ایس سے آتا ہے، اور تم ڈاکیے کا حلیہ پوچھنا شروع کر دیتے ہو، تیری داڑھی نہیں جا، میں تیرے کو پارسل نہیں لانا۔ کبھی کہا ہے تو چرس پینا، میں تیرے کو کبھی پارسل نہیں لانا؟ کبھی کہا ایسی احمقانہ باتیں کرتے ہو؟ تو تبلیغ والوں کو ایسی احمقانہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ خود تو عمل کرتے نہیں ہو، ہمیں تبلیغیں کرتے ہو۔ تو تم شکر ادا کرو، تمہیں تو اچھی بات کہہ رہے ہیں۔ جو مجھے آگے کوئی اچھی بات بتا دے وہ میرا محسن ہے، وہ میرا سب سے بڑا محسن ہے۔ اور دعوت دینا الگ اللہ کا امر ہے، اور عمل کرنا الگ اللہ کا امر ہے۔ تبلیغ الگ حکم ہے، عمل الگ حکم ہے۔ عمل کی وجہ سے تبلیغ نہیں چھوڑنی، تبلیغ کی وجہ سے عمل نہیں چھوڑنا۔ بے عمل بھی تبلیغ کر سکتا ہے، خود عمل ہے نہیں، اوروں کو تبلیغیں کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، وہ لم تقولون ما لا تفعلون کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم بیان کرتے ہو، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھتے ہو تو نماز کی دعوت نہ دو، روزہ نہیں رکھتے تو روزے کی دعوت نہ دو، سچ نہیں بولتے تو سچ کی دعوت نہ دو۔ یہ مطلب نہیں ہے، شریعت کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔
ہاں اگلے جملے پہ غور کرو، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کبیرہ گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ اچھا اب سنو، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ اپنے بیٹے سے کہتا بیٹا نماز پڑھنے جا، تم نے صرف عقل سے جواب دو یہ بول کبیرہ گناہ ہے؟ شریعت کو بھی میں نہیں لاتا ہوں، صرف تمہاری عقل سے سوال کرتا ہوں۔ بیٹا، باپ بے نمازی ہے، بیٹے سے کہتا ہے پتر نماز پڑھ لو یار، تو کیا اس کا یہ کہنا بہت بڑا جرم ہے یا عین فطرت ہے، عین نیکی ہے؟ میرا بچہ روزہ رکھ لو یار، خود روزہ میں نہیں، میرا بچہ روزہ رکھ لو یار، خود روزے سے نہیں، یہ کبر مقتن ہے، بہت بڑا گناہ ہے تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو۔ تو اس آیت کا مطلب غلط بیان ہو رہا ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو کرتے نہیں ہو اس کو دعوت نہ دو، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ پھر تو ہم میں سے کوئی بھی دین کی دعوت نہیں دے سکتا۔ کون سے ہم جنید بغدادی، میں کوئی جتنے بیٹھے عبد القادر جیلانی، میں تو ان کے پیشاب کے قطرے کے برابر نہیں۔ تھوک تو پاک چیز ہے، پسینہ تو پاک چیز ہے، میرے رب کی عزت کی قسم ان کے ایک پیشاب کے قطرے سے کروڑوں طارق جمیل پیدا ہو سکتے ہیں، وہ اتنی بڑی ہستی ہیں۔ لیکن مجھے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میری اپنے آستین میں بھی اگر بت ہیں تو مجھے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینی ہے۔ بیٹا قرآن پڑھ لے، وہ کہ ابا تو آپ تو پڑھے نہیں، میں نے کیوں کی جانا ہے؟ یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ اپنے ہمیں تبلیغیں کرتے ہو، جاؤ جاؤ اپنی اولاد کو سنبھالو، جاؤ اپنے آپ کو سنبھالو، منہ دیکھے ہی منہ چاہتے آگے ہیں۔ شکر اب یہ فضا نہیں ہے، بہت کم ہو گیا، لیکن یہ سب سنا ہوا ہے، سب سنا ہوا ہے، سب سنا ہوا ہے۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ میرے بھائیو دعوت دینا تو عین فرض ہے، عمل کرو تو مکمل ہو گئے، عمل نہیں کیا تو آدھا کام تو ہو گیا۔ تم نے کسی کو کہا بھائی سچ بولو، میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دے رہا، جو غلط سمجھا جا رہا ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ارأیت الذی یکذب، اچھا جو اس سے بھی زیادہ واضح آیت، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ ولبئس ما کانوا یفعلون۔ میرے اللہ نے کہا لعنت بنی اسرائیل پر، لعنت بنی اسرائیل پر، کیوں؟ نافرمان ہیں، سنو، یعتدون نافرمان ہیں، پھر لعنت بنی اسرائیل پر کیوں؟ خود بھی برائی کرتے ہیں، اوروں کو دیکھتے ہیں روکتے نہیں، خود جو برائی کر رہے ہیں اوروں کو دیکھتے ہیں روکتے نہیں، وہ کم وقت خود کر رہا ہے تو کسی کو سمجھا ہی دے نہ کر، وہ تو خود کرتا نہیں تو اس کے تو ذمہ ہی نہیں، اگر جو ہم قرآن کی آیت کو جو ہم سمجھے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے ایک تو خود گناہ کرتا ہے، ایک کسی کو کرتا دیکھ کے روکتا نہیں، دو جرم ہے تیرے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے جو تم کرتے نہیں ہو اس کے بارے میں مت کہو میں نے کیا ہے۔ دو پراٹھے کھاتے باہر نکل کے اندر روزہ بڑا لگتا ہے، یہ ہے لم تقولون ما لا تفعلون۔ ترائے گلاس جامع شیرین پی کے اندر حلق خشک ہو رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، آج روزہ بڑا لگ رہا ہے، یہ ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ بہت بڑا گناہ ہے تم وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ یہ اللہ نہیں کہہ رہا کہ اوروں کو مت کہو، کہہ رہا تم خود مت کہو۔ ساری رات ستا رہا، ٹانگنے چھٹیاں نہ تہجد پڑھ تھک پہ، یہ ہے لم تقولون ما لا تفعلون۔ کبھی کسی نال سچ نہیں بولے، میں تو آج تک کبھی جھوٹ بولے نہیں، قسم لے لو، یہ ہے لم تقولون ما لا تفعلون۔ ڈنڈی مارنے کا بادشاہ کہتا میں تو کبھی ایک مسا کسی نہیں کبھی رکھ گیا، یہ ہے لم تقولون ما لا تفعلون۔ گالی کے بغیر بولتا نہیں، کہتا میں تو کبھی کسی نے گال کٹی نہیں، لم تقولون ما لا تفعلون۔ کبھی کسی دمڑی دے کے کسی کو راضی نہیں کہتا، حاتم تائی تو میں 19 دفعہ فرق رہ گیا میرا، یہ ہے لم تقولون ما لا تفعلون۔ اب سمجھ میں آیا یہ؟ اور بولو تو صحیح، تبلیغ تو ہمارا کام ہے، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق میں کہیں اللہ نے کہا کہ پہلے خود عمل کرن پھر دوسرے نے دعوت دیں۔ تو اذان دے، تو آواز دے، تو صدا لگا، یہ لوٹ کے تیری طرف آئے گی، تو خود بھی عمل پہ آ جائے گا۔ ایک آدمی کاروبار بنا لیتا ہے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، وہ الگ ہے۔ اللہ یہود کے علماء کو کہہ رہا ہے کہ تم نے دین کی باتوں کو بیچنا شروع کیا، کاروبار بنا لیا ہے، اسے دنیا بناتے ہو، اپنے آپ کو بھولتے ہو، وہ گناہ ہے۔ یہ نہیں جو تبلیغ تو میرے اللہ کا محبوب ترین عمل ہے، اس کے بغیر ہماری پہچان ہی کوئی نہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے خیر امت ان کا مطلب سمجھ میں آیا، میں تو اس دن سے بڑے بھاگ کر رہا ہوں، ساری زندگی 50 سال ہو گئے تبلیغ میں یہ کہتے ہوئے تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو، یہی ترجمہ صاحب نے لکھا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے خیال ہے خیر تو خیار سے ہے، اور خیار کا مطلب پسند کرنا بھی ہوتا ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم ساری امتوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارے لگتے ہو۔ یہ ترجمہ زیادہ اچھا ہے، تم مجھے بڑے پیارے لگتے ہو۔ سبحان اللہ، کیا مزہ آ گیا، تم مجھے بڑے پیارے لگتے ہو۔ یا اللہ کیوں؟ تہجد پڑھنا نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، علم ذکر نہیں، کس لیے اچھے لگتے ہیں کہ تم میری دعوت دیتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم میری دعوت دیتے ہو، میری طرف بلاتے ہو، گناہوں سے ہٹاتے ہو، میری طرف بلاتے ہو، اس گال تو انہوں چنگے بڑے لگتے ہو۔ آواز تو لگا رہا ہے، اللہ نے سمت کو چنا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ نے چنا، کہا ہم نے تمہیں چنا ہے، فمنہم ظالم لنفسہ، تم ظالم بھی ہو تو آواز لگاؤ، منہم مقتصد، تم درمیانے ہو تو بھی آواز لگاؤ، منہم سابق بالخیرات باذن اللہ، تم بڑی قربانے والی ہو تو بھی آواز لگاؤ، وتواصوا بالحق،
میرے عزیزو اللہ کے واسطے میری سمجھو، میں تمہیں تبلیغی جماعت کا ممبر نہیں بنا رہا، میں تمہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت بتا رہا ہوں، میرے رب کی ذمہ داری، تیسرا لازمی پیپر بتا رہا ہوں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق، کہ حق کی دعوت دینا ضروری ہے۔ ابتدا کرو، 4 مہینے سے ڈر لگتا ہے نہ جاؤ، چلے سے ڈر رہے ہو نہ جاؤ، 3 دن سے شروع کرو، 3 دن، لیکن جاتے رہو۔ اللہ جنید جمشید کی قبر روشن کرے، جب 3 دن کی بات کرتا ہوں یاد آ جاتا ہے، 1997 میں میری پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو 3 دن کے لیے تیار کیا۔ میں نے بات کی تو وہ مجھ سے کہنے لگا میں تو اسٹیج پہ ناچتا بھی ہوں، گاتا بھی ہوں، تو میں تبلیغ کیا کروں گا؟ دیکھو بات عمل میں بھی آ گئی، مثال بھی آ گئی۔ میں نے کہا یہ تیرا علاج ہے، تو نے گانا ہے تو گا، ناچنا ہے تو ناچ، لیکن 3 دن شروع کر۔ اس نے 3 دن شروع کر دی، 98 99 2000 2001 میں 4 مہینے کے لیے بستر اٹھا کے نکل۔ میں نہیں بھول سکتا، وہ پی سی ہوٹل میں پروگرام کرتا تھا، ہماری گاڑی پیچھے کھڑی ہوتی تھی، وہ لڑکھڑاتا ہوا باہر نکلتا، ہم اسے گاڑی میں بٹھا کے مسجد میں لے جاتے تھے، اسے سلا دیتے تھے۔ اسلام آباد میں وہ میریٹ میں پروگرام کر رہا ہوتا تھا، ہماری گاڑی پیچھے کھڑی ہوتی تھی، وہ پروگرام سے نکلتا 2 بجے 1 بجے 2:30 بجے، ہم اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس کو وہ جو ہوتے تھے نا پروموٹر پروگرام کرنے والے، ہمیں وہ میں خود تو نہیں جاتا تھا، ساتھی جاتے تھے، ان کو گالیاں نکالتے تھے، ساڑا بندہ کو بناؤ، تو ساڑا بندہ برباد کر دیں، تو نکل جاؤ اتوں، تو انہیں مولوی بنا گیا، نکل جاؤ اتوں، وہ گالیاں سن کے بھی دبک کے بیٹھے رہتے تھے۔ جب وہ نکلتا اس کو لے جاتے، میں آگے میں اس کے لیے جاگ رہا ہوتا تھا، پھر اس کے لیے بیٹھنا، کھانا گرم کھانا کھلانا، چائے پلانا، پھر سلا دینا، پھر نماز کے لیے بھی نہیں اٹھانا۔ یہ چند عرصے کے بعد وہ 4 مہینے کے لیے گیا، اور پھر ایسا رب کا اس نے نغمہ گایا ہے کہ پوری دنیا میں کسی کی نعتیں ایسی نہیں گونجی جیسے جنید کی، اور اللہ کے راستے میں شہید ہو کے اللہ کے پاس چلا گیا۔ وہ 7 دسمبر 16 میں انتقال ہوا، 6 دسمبر 16 کو مغرب کا بیان کر رہا تھا چترال میں، تو بیان کرتے کرتے چپ ہو گیا، کہنے لگا ایک دعا مانگتا ہوں آپ سب آمین کہنا۔ بیان کے دوران ہی چپ ہو گیا، مجھے سعید انور نے بتایا، سعید ساتھ تھا، ہاتھ اٹھایا، اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت عطا فرما، لوگوں نے آمین کہا، اگلے دن شہادت پلیٹ میں اللہ نے رکھ کے دی۔ تو پوری زندگی کی یہ ہماری پہچان ہے، ہماری پہچان تبلیغ ہے۔ بے شک ہم عمل میں کمزور ہیں، بے شک ہم وہ تقویٰ نہیں، لیکن ہمیں حکم ہے اذان لا الہ الا اللہ۔ میں اب سب بچوں نوجوانوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے 3 دن شروع کرنا، پھر چھوڑنا نہیں۔ شہر میں رہتے ہو تو یہ یا اسماعیل مسجد جمعرات کو آتے رہنا، اور کہیں دیہاتوں میں رہتے ہو تو جہاں کوئی قریب مرکز ہے وہاں چلے جاؤ جمعرات کو، اور 3 دن باقاعدہ نکلتے رہو۔ تمہارے علاقے میں جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرو، آپ دیکھو گے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ مجھے جنید کا فون آیا جب اس کی پہلی تشکیل ہوئی، اور وہ بالا کوٹ کی ایک مسجد میں تھا، مجھے فون کر کے کہتا ہے مولانا میں بالا کوٹ کی ایک پرانی مسجد، ٹوٹا فرش، پھٹی چٹائی پر لیٹا ہوا ہوں، اور میں جس سکون کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں چٹائی پہ مل گیا ہے، مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا۔ میرے سامنے بچوں کی طرح روتا ہے، ایسے کہ اس کی منہ سے جھاگ نکل اس کی ساری داڑھی تر ہو جاتی، تھوک یہ سارا، اور یوں تڑپتا تھا، ایسے تڑپتا تھا۔ اور مجھے کہتا آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا، بھائی یہ کہتا اور دھاڑ روتا تھا، اتنا روتا تھا مجھے رلا دیتا، آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا۔ میں کہتا جنید بھائی میں نے نہیں نکالا، آپ کو اللہ نے نکالا ہے، میں تو ذریعہ بنا ہوں، نکالنے والا آپ کو اللہ ہے، ہدایت کا نور دینے والا اللہ ہے۔ تو میں سارے مجمع سے کہتا ہوں یہ چھوٹی سی میری تشکیل مان لو، انشاءاللہ آپ پوری دنیا میں اللہ کے نغمے گانے والے بن جاؤ گے، نیت کرتے ہیں اس کی۔ اور چوتھا کام ہے صبر۔ زندگی کا ہر عمل صبر کے بغیر مکمل نہیں، ایمان کی کوئی صفت صبر کے بغیر مکمل نہیں۔ جیسے انسانی زندگی پانی کے بغیر نامکمل ہے، پانی نکال دو موت واقع ہو جائے گی، ہر جاندار میں پانی لازمی جزو ہے، پانی نکالو موت واقع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزو اسلام کا لازمی جز ہے صبر، صبر نکال دو اسلام کی موت واقع ہو جائے گی۔ ایمان سے صبر نکلے، نماز سے صبر نکلے، معاملات سے صبر نکلے، معاشرت سے صبر نکلے، ثقافت سے صبر نکلے، تہذیب سے صبر نکلے، حج سے صبر نکلے، روزے سے صبر نکلے، رشتوں ناتوں میں سے صبر نکلے، تو پیچھے میت ہے، پیچھے مردہ ہے۔ لہذا چوتھا پیپر لازمی ہے کہ صبر۔ اس کی مثال یوں سمجھو، پہلی شرط نہیں ہے تو ہمیشہ کی بربادی، ہمیشہ کی جہنم۔ دوسری شرط نہیں ہے تو جنت تو ملے گی لیکن جہنم سے ہو کر جانا پڑے گا۔ تبلیغ کی شرط لگانے سے عمل اور ایمان کے ساتھ تیسری شرط تبلیغ۔ اگر تبلیغ کی شرط پوری نہیں ہے تو اب ناکامی کا مطلب کیا ہے کہ جنت میں تو جائے گا، اعلی درجات میں نہیں جائے گا۔ تبلیغ کی شرط لگانے سے اعلی درجات میں تو جائے گا، اگر صبر کی ساتھ شرط نہیں ہے تو کیا چیز کا نقصان ہے؟ ایک مثال دیتا ہوں، کس چیز کا گھاٹا پڑے گا، مثال سے بعد میری سمجھ میں آ جائے گی، پھر شاید ویسے نہ سمجھا سکتے۔ 20 ٹیمیں میدان میں آتی ہیں، لڑتی ہیں، فٹ بال کھیلتی ہیں، ہاکی کھیلتی ہیں، کرکٹ کھیلتی ہیں، کھیلتے 2 ٹیمیں باقی رہ جاتی ہیں، اور دونوں اعلیٰ ترین، دونوں بہترین ہیں، دونوں عالی شان ہیں۔ آگے مقدر لڑتا ہے، 19-20 کا فرق ہوتا ہے، آگے مقدر لڑتا ہے۔ ایک ٹیم جیت جاتی ہے، وہ خوشی سے نعرے لگاتے ہیں، دوسری ٹیم ہار جاتی ہے لیکن وہ سیکنڈ آئی ہے، وہ پوری دنیا کی 2 نمبر ٹیم ہے، لیکن وہ بیٹھ کر روتے ہیں، کوئی ایسے دھاڑ کرتا ہے، کوئی ایسے دھاڑ کرتا ہے، ملکہ نے وکرے دھاڑ کیتی بیٹھے ہوتے ہیں، کیا ہوا ہار گئے، کس بات کا صدمہ ہے؟ ٹرافی نہیں ملی، چیمپئن نہیں بنے۔ وہ جو وکٹری سٹینڈ ہوتا ہے اس میں درمیان میں جگہ نہیں ملی، ادھر کھڑے ہونا بھی اعزاز ہے، ادھر کھڑے ہونا بھی اعزاز ہے، لیکن دائیں بائیں کھڑے ہونے والے منہ سوکھ کی توری کی طرح ہوتے ہیں، اور جو اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ ایسے ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے۔
انہیں خوش ہونا چاہیے، لیکن نہ ملک والے خوش ہوتے ہیں نہ یہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ چوتھا صبر نکل گیا نا تو پھر یہ حال ہوگا، وکٹری سٹینڈ پہ نہیں آؤ گے، ٹرافی نہیں ملے گی، سیکنڈ تھرڈ آ جاؤ گے، ٹرافی نہیں ملے گی۔ ٹرافی لینے کے لیے چاروں پیپر پاس کرنے ضروری ہیں، ایمان بھی، عمل بھی، تبلیغ بھی، صبر بھی۔ اور صبر کا مزہ ہی اور ہے، تیجا ایام کی تلخی کو بھی، تیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ آہ نہ کر لبوں کو سے، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ یہ صبر ہے، اللہ کی قسم جس کو یہ مل گیا قیامت دن تماشا دیکھے جائے، اللہ کا اعلان ہوگا صبر والے آ جاؤ بھائی۔ ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی، چھوٹی سی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو بھائی جنت۔ اب ان کو پروٹوکول بھی دینا ہے اور ان کو ہائی لائٹ بھی کرنا ہے، اگر یہ چھپ کر کے جنت میں چلے جائیں تو باقی نوکے میں پتہ لگے تو آگے بیریئر ڈاؤن ہو جائے گا، بیریئر ڈاؤن۔ تو وہ فرشتے کہیں گے بھائی تسی کون لوگ ہو دکھتے آ گئے ہو؟ کہا ہم جنت میں جا رہے ہیں، تو علی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا تو انہوں جنت کہیں دے دیتی۔ وہ کہیں گے ہمیں اللہ نے کہا ہے۔ وہ کہیں گے اچھا تو تم کون لوگ ہو؟ اب یہ سارا معاشر کا مجمع سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، بھائی آپ کون لوگ ہو؟ نہ حساب نہ کتاب نہ لتر نہ پولائی کی چکر، کون لوگ ہو؟ وہ کہیں گے نحن اہل صبر، ارے ہم فیصلہ آباد میں صبر والے تھے۔ تو وہ بیریئر ہٹائیں گے، کہیں گے انطلقوا فنعم اجر العاملین، چلیے آپ کو کون روک سکتا ہے، آپ کو کون پوچھ سکتا ہے۔ یہ چوتھا جو پرچہ ہے نا، یہ آپ کو قیامت میں وی 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 آئی پی بنا دے گا، 1,00,000 وی وی آئی لے کر آگے پی لکھو، یہ تمہیں ایسا عظیم الشان بنا دے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا؟
ہو.